أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ حاضرین جمعہ اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ جل وعلا وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ وہی خالق کائنات و ارض و سما ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور درود و سلام نازل ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے ازواج مطہرات پر و دیگر تمام مؤمنین مؤمنات پر۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے روبرو سورہ فصلت کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر وہ جم گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے انہیں آ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، مت ڈرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا رہا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تمہارا من چاہے، اور جو طلب کرو گے وہ ساری چیزیں تمہیں ملے گی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ اس ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی جو ذات غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں ابھی آپ نے ترجمہ سے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل استقامت کی فضیلت بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جن کی زندگی میں استقامت ہوتی ہے، دین پر، عقیدے پر، ایمان پر، عبادت پر، بندگی پر، سچائی پر، دیانت پر، امانت پر، اخلاق پر، کردار پر جو استقامت دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی خاص تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص نصرت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ تائید کیسے ہوتی ہے؟ کہا کہ ان اہل استقامت کے پاس فرشتے آیا کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی میں 1000 ہجوم اور آلام و سہی، لیکن ان تمام کے باوجود گھبراؤ مت، ڈرو مت، غم نہ کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس کی نعمتیں تمہارے منتظر ہیں، رب العالمین تمہارا میزبان ہوگا اور تم رب العالمین کے مہمان ہوگے۔ حضرات، استقامت بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرہ، کہ اے نبی مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے، جامع نصیحت کیجئے کہ اس نصیحت کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تب آپ نے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی سے فرمایا کہ قل، کہو، آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ یہ ایسی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرات یاد رکھنا
کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ دین پر، ایمان پر، بندگی پر ہم یوں ہی جم جائیں، نہ کوئی ترغیب ہمیں اس راستے سے ہٹا سکے، نہ کوئی ترہیب ہمیں اس راستے سے ہٹا سکے، نہ کوئی خوف ہمیں اس راستے سے ہٹا سکے، نہ کوئی لالچ ہمیں اس راستے سے ہٹا سکے، نہ کوئی امید ہمیں اس راستے سے ہٹا سکے۔ بہر صورت بہار ہو کہ خزاں، خوشیاں ہو کہ رنج و غم، کسی بھی قیمت انسان بندگی کے راستے سے نہ ہٹے، بندگی کے تقاضوں پہ جمع رہے، یہ ہے استقامت۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل ایمان میں، مسلمانوں میں اہل استقامت ہمیشہ سے کم رہے ہیں اور آج بھی بہت کم ہیں۔ اہل استقامت کہ وہ لوگ جنہیں حالات، جن کے قدموں کو لغزش نہ دے سکے، جنہیں کوئی لالچ، کوئی امید، کوئی طمع، کوئی خوف و ڈر جنہیں دھمکا نہ سکتا ہو، ایسے اہل استقامت ہر زمانے میں کم رہے ہیں اور آج بھی کم ہیں۔ اور جنہیں ان اہل استقامت میں شامل ہونے کا اعزاز مل گیا، سمجھو کہ وہ اللہ رب العالمین کے بڑے مخصوص بندے ہو جایا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بڑے منتخب بندے ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلاف کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے اور دین کے حوالے سے ان کے جذبہ استقامت کو ملاحظہ کیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں پڑھے، سنت مؤکدہ جو 5 نمازوں میں ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ جو 12 سنتیں ہیں اس کی جو پابندی کرے گا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو یہ 12 رکعت کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت الفردوس میں ایک محل بنا دے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، آج تک میں نے یہ 12 رکعات کبھی نہیں چھوڑی، مجھ سے یہ 12 رکعات کبھی نہیں چھوٹا۔ اچھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، سید التابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ میں نے جب سے یہ ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے، میری آج تک یہ 12 رکعات مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عنبسہ سے حضرت عمر بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، کہ میں نے عنبسہ سے جب سے یہ روایت سنی ہے، آج تک میری یہ 12 رکعات سنت مؤکدہ جو چھوٹی نہیں ہے، مجھ سے میری زندگی میں چھوٹی نہیں ہے۔ حضرت عنبسہ عمر بن عوص سے روایت کرنے والے نعمان بن سالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما ترکتہن من عمرو بن اوس، کہ جب سے میں نے یہ حدیث عمرو بن اوس سے سنی ہے، آج تک میری یہ 12 رکعت مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 4 نسلوں تک کے ان کے جذبہ ایمانی، جذبہ استقامت کو دیکھیں کہ لگاتار ایک دوسرے کے بعد سننے کے بعد یہ 12 رکعت کبھی ان کی زندگی میں نہیں چھوٹی۔ یہ ہوتا ہے اہل استقامت، ان کو کہتے ہیں استقامت۔ آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو کس طریقے سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے۔ بہر صورت ہر قیمت بندگی کے عہد و پیمان کبھی ان سے ٹوٹتا نہ تھا، وہ اللہ کے سچے بندے تھے۔ کتنے سچے بندے تھے؟ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی 40 سال تک تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، جس کی 40 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سید التابعین اور سید سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 40 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ ان سے فوت نہیں ہوئی، اور 20 سال ان میں ایسے ہیں کہ جس میں سے انہوں نے کسی کی گردن نہیں دیکھی۔ کیا مطلب ہوتا ہے گردن نہ دیکھنے کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صف اول میں رہے، صف اول میں ہونے کی وجہ سے کہ 20 سال تک انہوں نے کبھی کسی کی گردن نہیں دیکھی، یعنی صف اول میں ہمیشہ رہے۔ 40 سال تک کے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی ہے، 20 سال تک کے یہ خود کسی کے گردن کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، یعنی صف اول میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایسی استقامت، ایسی پابندی، ایسی جذبہ ایمانی
آپ دیکھیں کہ ملاحظہ کریں کہ کس طرح کے لوگ تھے. اسی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خیر القرون میں سے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوپر، ان کی عبادت کے اوپر جو عہد و پیمان تھا وہ کبھی ٹوٹتا نہ تھا. لیکن آج ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے سے ہمیں نہیں ملتی ہے. 40 سال کی بات کو تو چھوڑیے، 40 دن کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی ہے. 40 دن کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن کی نمازیں یوں پڑھے کہ تکبیر تحریمہ اس سے فوت نہ ہو پائے، ہر دن کی 5 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور اس طرح سے 40 دن کی پابندی کر لے، کہا کتبت لہ براءتان، ایسے بندے کے حق میں 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں. پہلی براءت من النار، جہنم سے خلاصی کا، اور دوسری براءت جو ہے براءت من النار، اور دوسری براءت ہے براءت من النفاق، نفاق سے براءت کا. یعنی اگر کوئی اپنے آپ میں سے کوئی اس بات کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں منافق ہوں یا نہیں، وہ 40 دن کی عمل کر کے دیکھ لے. کتنا دشوار ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. واللہ اگر آپ اس نیت کے ساتھ آپ پابندی کرنا شروع کریں گے، 2-4 دن کے بعد آپ کو بلا تأمل کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں کہ آپ ذہن سے آپ وہ بھول جاتے ہیں اور کسی نہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں. بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو 40 دن کی نیت کیے ہوا تھا کہ میری 40 دن یہ پوری ہو جاتی، میں براءت من النار اور براءت من النفاق کا مصداق بن جاتا، اور وہ مجھ سے چھوٹ گیا. پھر آپ نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، لیکن اسے پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے شریعت گارنٹی دے رہی ہے، اسے ضمانت دے رہی ہے کہ وہ براءت من النار اور براءت من النفاق، جہنم کے آگ سے خلاصی اور نفاق سے خلاصی، اس کے لیے یہ ضمانت دے رہی ہے. بہرحال حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف جو 40 سال تک استقامت دکھاتے رہے، اور یہ استقامت دراصل جہاں مطلوب ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، وہاں پہ اصل ہمیں غور کرنا چاہیے. خاص طور پر ہماری جو استقامت ہونی چاہیے وہ توبہ و استغفار میں استقامت ہونی چاہیے. ہم سے گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کی ہوئی توبہ کو ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. توبہ و استغفار میں ہمیں استقامت دکھانا نہیں آتا. ہماری توبہ کی صورتحال یہ ہے کہ صبح کی گئی توبہ شام ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کی گئی توبہ صبح ٹوٹ جاتی ہے، آج کی گئی توبہ کل ٹوٹ جاتی ہے. ایک ہفتہ تک کہ ہمارا توبہ جو ہے وہ ٹک نہیں پاتا ہے، 1 سال تک کہ ہمارا توبہ ہم اس پہ استقامت نہیں پاتے ہیں. کیسے بھائی؟ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. موبائل میں ہم نے کوئی گانا سن لیا، موبائل میں ہم نے کوئی غلط چیز دیکھ لی، دل نے ملامت کی، اللہ سے استغفار کیا، پروردگار معاف کر دے، ایسا نہیں کروں گا. بہت اچھی بات ہے، مگر اس توبہ پہ 2 دن نہیں گزرتے، 2 دن میں پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر گانا سن لیتا ہوں، پھر غلط منظر دیکھ لیتا ہوں. میں ہر دن ہر صبح توبہ میری ٹوٹ رہی ہے، ہر شام کو میری توبہ ٹوٹ رہی ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ابھی حال ہی میں رمضان کا مہینہ گزرا ہے، جو عبادتوں کا مہینہ تھا، ریاضتوں کا مہینہ تھا، بندگی کا مہینہ تھا، رب سے مناجات کا مہینہ تھا، دعاؤں کا مہینہ تھا، گریہ وزاری کا مہینہ تھا، توبہ و استغفار کا مہینہ تھا. الحمدللہ ہم میں سے اکثر نے اس مہینے کی قدر کی ہوگی اور اس مہینے میں بڑی کوششیں کی ہوں گی. مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ کیا رمضان میں جو ہمارے معمولات تھے، رمضان میں جو جذبہ عبادت تھا، رمضان کے بعد وہ جذبہ عبادت آج بھی باقی ہے، وہ استقامت آج بھی باقی ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے ایک حدیث رمضان کے تعلق سے سنا تھا کہ رمضان کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. ہم جب رمضان کی عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں
ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی رمضان کے اندر اس شیاطین کے درمیان جکڑے ہوئے تھے اور آج آزاد ہو گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے وہ قیام اللیل، وہ نمازوں کی پابندی، وہ روزوں اور صدقات و خیرات اور مسجدوں کو آباد کرنے والی چیزیں، ایسا لگتا ہے کہ پھر رمضان جب آئے گا پھر ہم قید کر دیے جائیں گے، اب ہم آزاد ہو گئے. آپ موازنہ کریں، آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا معیار ہے، ہم کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیزوں کو رکھ کر کے اور اسے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے ایمان کے اندر بہت کمزور ہیں، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی کہ جو عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں وہ عبادتیں آج ہم سے نہیں ہو رہی ہیں. کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو معیار ہمارا رمضان المبارک میں تھا اس پیمانے کے نہ ہو، تھوڑا کم کر دیں، لیکن تسلسل تو رہے، لیکن بالکل ہی مفقود ہو جاتا ہے، بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اور بنیادی طور پر دو باتیں ہیں جن کی ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. سب سے پہلی کہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان کی شان ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے، وہ عبادت کرنے کے بعد اطمینان سے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ اپنی عبادتوں کے تعلق سے وہ فکر مند رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے ریجیکٹ نہ کر دے بلکہ اسے قبول فرما لے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وہ خانہ کعبہ جو ہم سب کا قبلہ ہے، ہم سب کا مرجع اور مرکز ہے، جہاں ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، کہ اگر اس قبلے سے ہم جان بوجھ کے پھر جائیں ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی. اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں کتنی پریشانیاں رہی ہوں گی. ان تمام کے باوجود وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار بار الہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ایسا نہیں کہ رب العالمین اعمال کی قدردان نہیں ہے، نہیں وہ قدردان ہے، لیکن وہ اس معیار کی بنا پہ خوف کھا رہے تھے کہ جس اعتبار سے ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہیے، جس اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے، کہیں وہ اخلاص ہم سے چوک تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے لغزشیں تو نہیں ہو رہی ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ جس کو ملت ابراہیم کے اسی سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آج ہم ان کے امت ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں جو حنیفا مسلمہ تھے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتے بلکہ یہ حنیف ہیں، یکسوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو یکسوئی طور پر موحد ہیں. ان کی گواہی دینے والے وہ اپنی عبادتوں کے تعلق سے اتنا خوف کھاتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کہ تو نیتوں کو جاننے والے. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض سلف سے یہ آیت پڑھی، رونے لگے، کہنے لگے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك، کہ رحمان کے خلیل، رحمان کے دوست، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، اور پھر بھی یہ خوف کر رہے ہو کہ تمہارا یہ عمل ریجیکٹ ہو جائے، تمہارا یہ عمل قبول نہ ہو. اتنا خوف کھاتے تھے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ قبولیت عمل کی فکر مندی اس جذبہ سے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے کہیں یہ عبادت جس طرح کرنی چاہیے ویسی نہ ہو سکی. عبادت تو کی ہے لیکن کہیں خشوع خضوع اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ ہونی چاہیے کہیں وہ تو نہیں رہ گیا. اس کا ہمیں اپنے اعتبار سے ٹٹولنا چاہیے. اور دوسری چیز میرے محترم بھائیوں، جو رمضان کے بعد مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ جو اعمال ہم نے رمضان میں شروع کیے ان اعمال اور نیکیوں کی حفاظت بعد از رمضان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ رمضان میں آپ جس مقدار میں کر رہے تھے اس مقدار میں نہ صحیح مقدار کو کم کر لو، لیکن کرو تو صحیح. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تہجد پڑھی، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، لیکن غیر رمضان میں پھر ہم 11 مہینے کے لیے تہجد کی نماز کو بھول جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر کو 11 مہینے تہجد کی نماز یاد آتی ہی نہیں کہ کوئی نماز تہجد کی بھی ہوا کرتی ہے. یہاں پہ تو تہجد کی بات کرتے ہیں، پنج وقتہ کی بات آپ کیجئے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا نہیں، جو پابندی ہماری ہو
وہ پابندی کے ساتھ ہمیں اس پہ استقامت دکھانی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کتنی بڑی بات کہی ہے اور کتنی پیاری بات کہی ہے کہ شاید کہ ہو سکتا ہو کہ اس حدیث کی مناسبت سے ہم میں سے تہجد پڑھنے والا بن جائے، اس کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیہ لم یکتب من الغافلین ومن قام بآت آیہ کتب من القانتین ومن قرأ بألف آیہ کتب من المقنطرین۔ کہا کہ جو کوئی شخص رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رات کو اٹھتا ہے اور وہ تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس کے اندر وہ صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے، بعشر آیہ 10 آیتوں کو پڑھتا ہے، وہ پہلی رکعت میں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 5 آیتیں ہیں، اگر وہ دونوں رکعت میں سورۃ الاخلاص کو ہی پڑھ لے 10 آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضمانت دی لم یکتب من الغافلین، وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا، اس کو غافلوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھی، 10 آیتوں کو پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا، اگر یہ پابندی کوئی کر لے وہ غافلوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اس 10 آیتوں سے بڑھ کر کے اپنی پریکٹس کو بڑھا دے اور 100 آیتیں پڑھنا شروع کر دے، آپ نے فرمایا کہ لم یکتب من القانتین، کہ تو پھر اس کا نام اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس تہجد کی نماز کو مسلسل پڑھتا رہا، 10 آیتوں سے بڑھ کر کے 100 آیتوں پر آیا اور یہاں سے آ کر کے اگر وہ 1000 آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اس تہجد کی نماز کے اندر، تو فرمایا کہ ومن قرأ بألف آیہ کتب من المقنطرین، تو اس کا نام اجر و ثواب کے خزانے کو لوٹنے والوں میں سے آ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہمیں جو عبادات ہم نے کیے تھے اس پہ ہم پابندی سے کریں۔ ہمیں جو ہے استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا کہ عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن تسلسل ہو، عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن تسلسل ہو۔ اگر جس میں تسلسل اور مسلسلات نہ ہو وہ عمل نہیں ہوتا ہے، اس عمل کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب چاہے تب آپ نے جب مرضی کیا آپ نے نماز پڑھ لی، اور جب آپ کا مرضی نہیں کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ کوئی عملی طور پہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور بے عملی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اس میں خشوع و خضوع اور وہ چیزیں نہیں رہ پاتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، جنہیں غیر رمضان میں تہجد کی عادت نہیں تھی، رمضان کی عبادتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے رمضان کی ہر عبادت کو غیر رمضان میں بھی جاری رکھو، وہ قیام اللیل بھی، وہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی، دعا و مناجات بھی، اس تمام چیزوں میں استقامت دکھاؤ، اہل استقامت میں سے بن جاؤ گے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عبادت اور بندگی کے عہد و پیمان پر استقامت نصیب عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک کلمہ توحید اور اس کی بندگی پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ جو پریشان حال ہیں باری تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو مقروض ہیں غیبی مدد عطا فرمائے، جو رنج و علم میں ہیں باری تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے اور ان کو اس ہموم و غموم سے نکال دے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں باری تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، مدارس کی، سلف صالحین کے منہج کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، وہ بہنیں بیٹیاں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں باری تعالیٰ ان کا صحیح جوڑا نصیب عطا فرمائے، اور وہ ہمارے بھائی جو نوجوان نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں باری تعالیٰ ان کا بھی صحیح جوڑا نصیب عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔